بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درسمن میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا ظہور الحق صاحب دامان والے، جو ضلع اٹک وادی چچ میں رہائش پذیر ہیں اور گاؤں کا نام ہے دامان۔ آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، تو آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت کیا خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت۔ اچھا، آپ نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ جب دیوبند میں گیا اس وقت میری داڑھی نہیں آئی تھی۔ مجھے وہاں کے پرانے طالب علموں نے کہا کہ تو ابھی بچہ ہے اور تیری کتابیں تو جو تو نے مانگی ہیں یہ بڑی کتابیں ہیں، تو آپ کو ممتحن چھوٹی کتابیں دے گا، آپ انکار نہ کرنا، اگر انکار کرو گے تو داخلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ مجھے چھوٹی کتابیں دے دی۔ پرانے طالب علموں نے مل کر میری کتابیں پھر بدل کر مجھے وہ دے دی۔ مشکوٰۃ شریف، مجھے قاری طیب صاحب میرے استاد ہیں مشکوٰۃ شریف کے، اور جب بھی میں اس میں کوئی بات پوچھتا استاد سے، وہ یہ سمجھتے کہ یہ مجھ سے انتقام لیتا ہے، ناراض ہوتے ہوئے انتقام ہوتے۔ ایک دفعہ کسی بنگالی نے کوئی سوال کیا تو مولانا کتاب بند کر دی کہ یہ ظہور الحق مجھے پڑھانے نہیں دیتا، اور مولانا بھاگ گئے کتاب چھوڑ کر۔ میں دوڑ کر گیا، پاؤں پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا استاد جی سوال بنگالی نے کیا تھا، آپ مجھ سے ناراض کو جانا ہے، اچھا جاؤ معاف کیا۔ دیوبند میں تمام سال میں نے وہ استاد یہ سمجھتے یہ مجھ سے انتقام لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر جب ہم واپس آئے شعبان میں، رمضان میں پاکستان بن گئے، پھر ہم نہیں جا سکے، تو کوڑا خٹک میں مولانا عبدالحق صاحب سے پھر ہم نے دورہ کیا تھا۔ اچھا، آپ نے ہمیں آخری حدیث شریف پڑھائی تھی 2012 میں مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موجودگی میں، تو آپ نے وہاں ایک فرمایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں اٹک سے کوئی طالب علم جاتے تو ان کا امتحان نہیں لیا جاتا داخلہ کے لیے۔ انی سے پڑھے ہوئے طالب علم جو جاتے تھے ان سے وہ امتحان نہیں لیتے تھے، انی جگہ ہے۔ اچھا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا طیب قاسمی صاحب؟ مدنی کے میرے جو کمرہ تھا وہ دارالحدیث کے ساتھ تھا، حضرت مدنی جب بھی تشریف لاتے رات کو پڑھانے کے لیے میں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا۔ اچھا، ان کے علاوہ اور کن دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی زیارت نصیب ہوئی؟ تمام وہاں پر جو استاد پڑھاتے تھے سب کے ساتھ وہ ملاقاتیں ہوئیں۔ مولانا آپ نے اعزازری صاحب تھے، لیکن میرا سبق ان کے پاس نہیں تھا کیونکہ وہ ہدایت خیرن پڑھاتے تھے اور میں وہ پڑھ چکا تھا۔ اچھا، ان کے اگر لکھی ہوئی کوئی کاپی آپ کے پاس موجود ہو اکابر کی، اگر ان کے شائع کرنے کی آپ اجازت دے دیں تو بہت سارے علماء اور طلباء کے لیے فائدہ ہو جائے۔ مجھے آپ کو نہیں یاد کہ میرے پاس کچھ ہے یا کہ نہیں، لیکن یاد آباد علم سے اب دماغ میں کام نہیں کرتا۔ اچھا، دارالعلوم اکوڑا خٹک کی فراغت کے بعد آپ نے کہاں پر پڑھایا تھا؟ اکوڑا خٹک کے بعد میں نے جو ہے گجرانوالے میں پڑھایا، گجرانوالے کا جامعہ شریفی بھی پڑھایا، لیکن میں مستقل طور پر 70 سال یہاں جامعہ مدینہ لاہور میں پڑھاتا رہا۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر بھی اپنے علاقے میں بھی کسی مدرسے میں پڑھائے ہے؟ یہاں جامع تعلیم اسلام کمل پور میں 6 سال پڑھایا یہاں۔ اچھا، دارالعلوم تعلیم الاسلام بھی چونکہ اشاعت کا مدرسہ ہے، اور آپ نے جامع عربی اشاعت القرآن میں ہمیں آخری حدیث پڑھائی تھی،
کچھ لوگ ان چیزوں میں غلو کرتے تو ان کے لیے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ نصیحت یہی ہے کہ جس کام میں لگے ہو دلچسپی سے لگے رہو، ہے نا، اور اس کو اپنا زندگی کا مقصود سمجھ کر اس پر لگے رہو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا، ماشاء اللہ. تو آخر میں علماء کرام یا طلباء کرام کے لیے کیا نصیحت فرمائیں گے؟ میں نصیحت یہ کہ جس کام میں لگے ہو اس کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ لگے رہو، اور مطلب کوئی مشکل نہیں جو آسان ہو، اور زبایت کا آسان شود مشکل نیت کے آسان شود، پر لگے رہو تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. ماشاءاللہ. یہ تھے آپ دیکھ رہے تھے حضرت مولانا ظہور الحق صاحب، چونکہ ضعیف العمر ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کا زیادہ وقت نہیں لے رہے، اور ان کی فراغت چونکہ دارالعلوم اکوڑا خٹک سے ہوئی لیکن مشکات شریف تک انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.